नाज़रीन کرام صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی مروی ہے کہ قرآن 4 افراد سے سیکھو، قرآن 4 افراد سے سیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت ابی بن کعب سے اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج 27ویں شب کی مناسبت سے محفل عشق کو ہم جس صحابی رسول کے ذکر سے آراستہ کر رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، جن کے حسن قرات کی تعریف خود صاحب قرآن، جان ایمان، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور جن کے حسن کلام پر صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے۔ آپ کا ذکر صحابی رسول حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے، کنیکٹڈ ہے، جن کا شمار مکہ مکرمہ کے ممتاز تاجروں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک روز وہ شام سے سامان تجارت لے کر دوپہر کے وقت مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک غلام پر پڑی۔ شکل و صورت ایسی، رنگ کا کالا، سخت گرمی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا غلام ہے؟ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ یہ فلاں فلاں شخص کا غلام ہے، اور اس نے اپنے اس غلام کو یہاں کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ آج جب تک تجھے کوئی خریدے گا نہیں، گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت نقد رقم موجود نہیں تھی، مالدار تھے لیکن اس وقت نقد رقم نہیں تھی، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں کل آؤں گا دوبارہ اور اس غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دوں گا۔ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر اتنا رحم آیا، اتنا پیار آیا کہ سوچا اسے خرید کر اسے آزاد کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن جب منڈی میں اسی مقام پر اس کی تلاش میں پہنچا تو مجھے اس وقت وہ غلام نظر نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ وہ غلام کہاں ہے جو کل یہاں پر کھڑا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ایک عورت یہاں سے گزر رہی تھی، اسے ترس آ گیا اور وہ غلام کو خرید کر اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت ابو حذیفہ کو یہ سن کر بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، کیونکہ وہ اس غلام کو خرید کر آزاد کروانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے؟ پتہ چلا کہ وہ عورت مدینہ منورہ کی ایک مالدار تاجرہ سبیتہ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے سوچا، تھوڑی سی اس کے اوپر غور کیا اس معاملے پر، اور پھر اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہا کہ میں بھی مالدار ہوں، آپ بھی تاجرہ ہیں، برابر کا جوڑ ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ وہ خاتون بھی مان گئی اور ان کا نکاح حضرت ابو حذیفہ سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد یہ جوڑا کچھ وقت مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو گیا۔ خاتون نے اپنے اسی غلام کو جسے وہ خرید کر لائی تھی بلایا اور اپنے شوہر حضرت ابو حذیفہ سے کہا یہ سالم ہے اور آج سے یہ تمہارا غلام ہے۔ اب حضرت ابو حذیفہ تو پہلے ہی اسی غلام کو آزاد کرانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انٹروڈکشن ہوا اور پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، لہٰذا آپ نے اس سے کہا سالم میں تجھے آزاد نہ کر دوں؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں نے اب تک جتنا بھی وقت آپ دونوں کے ساتھ گزارا ہے آپ دونوں کو بہت بہتر سلوک کرنے والا پایا ہے، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، یعنی خود انکار کر دیا کہ مجھے آزاد نہ کریں۔ حضرت ابو حذیفہ غلام کی یہ بات سن کر اتنے خوش ہوئے، گلے لگایا اور کہا کہ آج سے تو میرا غلام نہیں، آج سے تو میرا بیٹا ہے اور آج سے تیرا نام ہے سالم بن ابو حذیفہ۔ ناظرین کرام یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت ابو حذیفہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، آپ ان کے بہت اچھے گہرے دوست تھے۔ کافی عرصے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد دیرینہ ساتھی حضرت عثمان غنی سے ملنے کی ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ آپ ان سے ملنے پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہ عثمان ہے ہی نہیں جسے آپ آخری بار ملے تھے، آج تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہے، انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ پوچھا عثمان تم بہت بدلے نظر آ رہے ہو، اور یہ اچھی تبدیلی تھی جو انہوں نے محسوس کی تھی، چہرے پر بڑا نور اترا ہوا ہے، کیا سبب ہے اس کا، کیا سیکرٹ ہے اس کے پیچھے؟ حضرت عثمان غنی نے یہ سنا تو فرمایا ابو حذیفہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار چلو اور رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو،
کہ کتنا نورانی چہرہ ہے. کہا تمہارا دل بھی گواہی دے گا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. حضرت عثمان اپنے دوست حضرت ابو حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیا قسمت ہے, کیا قسمت ہے, کیا انویٹیشن ہے کہ میرے ساتھ آئیے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. ابو حذیفہ کی نگاہ جوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ پر پڑی, چہرہ اقدس پر پڑی, تو فوراً پکار اٹھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.